اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری شہباز رائی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کی اگر بات کی جائے تو اس میں ایک روز نیا ابہام، ایک روز نئی تبدیلی سامنے آتی ہے۔ اگر بات کی جائے سیاست کی، ریاست کی، تو اس کا مطلب ہے انسانیت کی خدمت کرنا، ریاست کی، پاکستان کی خدمت کرنا۔ اگر خدمت کی، قربانیوں کی بات کی جائے تو اس میں سیر فہرست جو جماعت نظر آتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نظر آتی ہے۔ اگر بات کی جائے قربانی کی، اگر بات کی جائے عہدوں کی قربانی کی، اگر بات کی جائے مالی قربانی کی، اور اگر بات کی جائے شہدائے سیاست کی، تو اس میں سیر فہرست جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نظر آتی ہے۔ بانی جو ہے پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کے نہ صرف سیاست پر بلکہ پورے پاکستان پر کچھ ایسے اقدامات ہیں، کچھ ایسے احسانات ہیں جن کو پوری قوم، پاکستانی قوم کبھی بھی نہیں بلا سکتی، اس کے ممنون اور مشکور ہیں۔ جس طرح اگر آپ بات کی جائے 71 کے جنگ میں جو اقدامات کیے گئے، 73 کے آئین کی بات کی جائے، اگر اس کے ساتھ بعد ایٹمی پروگرامز کی جو آغاز کی بات کی جائے، اور جو کانفرنس کروائی گئی تھی اسلامی ممالک کی، اس کی بات کی جائے، تو پاکستانی عوام جو ہیں ان کے ممنون اور مشکور ہیں۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دل لاہور میں، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پر۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں کسی فرد واحد کو بھی ٹکٹ دوں تو وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ خالی باتیں نہیں تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ کامیاب بھی ہوئے، مگر کیا وجہ بنی کہ آج اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کی ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے باوجود ضمانتیں ضبط ہوئی نظر آئیں۔ پھر پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے 10 مئی 2024 کو ایک کیا اقدام کیا جو کہ پیپلز پارٹی کا مورال ڈون سے ڈون زمین بوس ہوتا نظر آ رہا تھا، وہ دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ اور اگر ہم بات کریں 10 مئی 2024 کی، ایک ایسا جیالہ جس کی اگر سیاست کی بات کی جائے تو ان کی سیاست پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو جیسے سکول گوئنگ بچہ ہوتا ہے جس نے سیاست جو ہے سٹوڈنٹ لیڈر سے شروع کی، پھر گلی محلے کی سیاست سے، پھر ممبر بنے، ممبر بننے کے بعد ضلعی جو ہے کونسل کے چیئرمین بنے، پھر ایم پی اے کا الیکشن لڑا، اور اس کے بعد پھر ایم پی اے منتخب ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے اہم عہدوں پر پاکستان اور سیاست کی خدمت کی۔ میری مراد ہے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار سلیم حیدر خان صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ سر۔ بہت شکریہ سر، سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 1969 کی ہے، آپ کی ایج راؤنڈ اباؤٹ جو ہے 55 ایئر ہے۔ آپ نے آدھی سے زیادہ زندگی جو ہے سیاست کی نظر کر دی ہے، سیاست میں کیا دیا آپ کو؟ دیکھیں، سیاست میں عزت دی ہے، عہدے تو مالک دیتا ہی ہے، لیکن کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ عہدے ہوتے ہیں، عزت نہیں ہوتی۔ مجھے کم از کم اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعویٰ ہے کہ سیاست میں عموماً لوگ بدنام ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سیاست میں میری عزت بڑھی، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جہاں پہ میں پہلے رہا اٹک میں، وہاں اٹک کے کسی کونے میں چلے جائے، میرے ووٹر تو نہیں ہیں، نون لیگ کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر 10 بندوں سے پوچھیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ 10 کے 10 کہیں گے کہ واقعی زبردست بندہ ہے، واقعی محبت کرنے والا ہے، واقعی زبان کا پکا ہے، واقعی کرپٹ نہیں ہے، اس پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، واقعی غریبوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اب پنجاب میں آ گیا ہوں، 1.25 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، یہاں بھی مجھے یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مجھے برا نہیں کہے گا۔ ہمارے جو سیاست نے جو عزت دی ہے، اس سے بڑھ کے میرا خیال ہے کوئی بات نہیں۔ 15-16 ماہ میں آپ نے وہ کام کر دکھایا جو کئی سالوں سے نہیں ہو رہا تھا۔ اب آپ کے ووٹر سپورٹر میں بھی کافی زیادہ انکریز ہوئے ہیں، اور آپ کے جو ووٹر کو یا سپورٹر کو جو آپ کے جالے تھے ان کو بہت سارے لوگوں سے یہی اختلاف تھا کہ پارٹی ہماری بات نہیں سنتی۔ ہم نے تو بھی آتے ہوئے دیکھنا ہے، آپ نے تو باہر مین بورڈ ایک لگایا ہوا ہے، ہر خاص اور عام کے لیے گورنر ہاؤس کھلا ہے، تو اس سے بھی سیٹسفائی ہوئے ہیں آپ کے جالے بھی، آپ کے ووٹر سپورٹر بھی؟ الحمدللہ، جب میں آیا تھا یہ واقعی حقیقت تھی کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر موجود تھا، لیکن وہ اتنا ڈسہارڈ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1.25 سال میں
مجھے یہ دعویٰ ہے, اور کئی ایونٹس یہاں پہ میں منعقد کرا چکا ہوں, میڈیا نے بھی دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ آتے ہیں, اور بہت سارے میرے سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ جو ایونٹس کرتے ہیں اس میں یہ لوگ کدھر سے آ جاتے ہیں. ابھی بھی کچھ پارٹی کے لوگوں نے, میں گیا ہوتا پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ بس لوگوں کی محبت ہے, اور پیپلز پارٹی کا ورکر ہے جو آ جاتا ہے, اور میں نہ کسی کو کنونس دیتا ہوں کہ کسی کو گاڑی واڑی بھی نہیں دیتا, نہ کسی کو کرایہ دیتا ہوں, لیکن خود اپنی محبت سے لوگ آتے ہیں اور ہزاروں آ جاتے ہیں یہاں پہ. تو یہ جو تھوڑی سی دروازے کھولے, ان ورکرز کی بات سنی, ان کو عزت دی, غریب طبقے کو, متوسط طبقے کو, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کو, تو اس محبت میں آج مجھے یہ دعویٰ ہے کہ اگر مجھے ایک دن کا نوٹس دیا جائے تو 15 سے 20 ہزار کا مجمع میں ایک دن میں اکٹھا کر سکتا. ابھی آپ نے یہ جو پیپلز پارٹی کا وہی ورکر ہے جو گھروں سے نکل نہیں رہا تھا, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے چارج ہو کے وہ میدان میں. تو اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ جو ووٹر آپ کے ورکر نہیں نکل رہے تھے, تو یہ پارٹی کی غلطی اس کا سمجھتے ہیں؟ ذمہ دار سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ نون لیگ کو کبھی بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا. بالکل ایسی. تو ایک پالیسی مجبوری, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ, میں نے کئی دفعہ کہا, اپنے ووٹس قربان کیے لیکن ملک کو قربان ہونے سے بچایا. بہت سارے ٹائم, یہ دوسری تیسری دفعہ ایسی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اپنے ووٹ بچاتی تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا, اور ہمیں ملک کی مجبوری میں ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں پھر یقیناً ہمارا ووٹر, ہمارا ورکر ناراض ہوتا ہے, اور اب جب ان کو سمجھانا شروع کیا, ان کو سمجھایا کہ اس مجبوری میں ہے, باقی ہمارا اپنا پارٹی گروپ دھڑا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ہمارا ووٹر جو ہے وہ نکلنا شروع ہوا ہے, ہمارے لوگ نکلنے شروع ہوئے ہیں, ہمارا ورکر جو ہے وہ پرانی سیاست پہ آ گیا ہے, وہ گلی محلے تھڑے پہ بیٹھ کے آج پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہے. ابھی 2-3 مہینے پہلے مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی سوشل میڈیا پہ یہ اچانک سے پیپلز پارٹی کدھر سے آ گئی ہے. ایسے ہی ہے, اس میں کوئی پہلے شک نہیں ہوتا تھا کوئی بولتا ہی نہیں تھا, ایسے ہی ہے. اور اب جیسی بات ہوتی ہے تو جگہ جگہ وہ بولنا ٹوک ٹوک شروع کر دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے حق میں. بالکل ایسے ہی. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس مالک نے مہربانی کی ہے, یہ شہیدوں کی پارٹی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بحالی کی طرف جا رہی ہے انشاءاللہ. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جمہوریت کو خطرے میں نہیں ڈالا, اپنی پارٹی کو خطرے میں ڈال لیا آپ لوگوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیں, ایک تو جمہوریت کو خطرے میں نہیں ڈالا, جمہوریت تو آ جاتی ہے دوسری, سیکنڈ آپشن. جی. فرسٹ آپشن یہ ہے کہ ملک کو خطرے میں نہیں ڈالا. اسی الیکشن کے بعد آپ دیکھیں نا, 3 پارٹیاں تھی, 2 نے ملنا تھا. جی بالکل. پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ نہ ملتی تو یہ گورنمنٹ نہیں بن سکتی, اور پوری دنیا میں ڈیفالٹ کا شور تھا. اگر یہ سسٹم, میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ یہ جو سال سوا سال گورنمنٹ چلی ہے, یہ 1.5 سال چلی ہے, اس میں دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہنا شروع ہو گئے. بالکل اس طرح نہیں ہے, لوگ مشکل میں ہیں, ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اور بہت محنت کی ضرورت ہے. لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ کم از کم جس دن یہ گورنمنٹ بنی اس سے پہلے جو صورتحال تھی, ڈیفالٹ کا شور تھا, اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ سے بچ جائے گا. آج اس سے کم از کم ہم بچ گئے. بالکل ایسے. آج IMF کے پاس ہم ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ انشاءاللہ آخری پروگرام ہوگا, اور اگلے 2 سالوں میں چیزیں کافی حد تک بہتر ہونے کی توقع ہے کہ کچھ نہ کچھ سسٹم چلنا شروع ہو گیا. بالکل. تو اگر پیپلز پارٹی نہ بیٹھتی, ملک ڈیفالٹ ہو جاتا, تو آپ کے پاس پیچھے آپشن ہی کوئی نہیں تھا کہ آپ کیسے اس ملک کو چلاتے. بالکل ایسے. تو سب سے نمبر 1 پریورٹی جو ہے وہ ملک کی ہے. اتحادیوں سے لفظی جنگ ہے, اس کے پیچھے کیا کوئی آپس میں اختلافات بڑھ چکے ہیں, یا کچھ مین ایشو کو دبانے کے لیے اختلافی جنگ جو ہے یہ جاری ہے؟ کوئی مین ایشو تو ہے نہیں ایسا جس کو دبانے کے لیے کیا جائے. اتحادی تو ہم ہیں, لیکن 2 مختلف نظریات کی پارٹی ہیں, 2 مختلف سوچ کے ورکرز ہیں, جن کی ایک علیحدہ سوچ ہے, آپس میں ان کا ملنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو وہ جو ایک پرانی تھی آپس میں, تو وہ چیز تو پھر رہتی ہے. یقیناً پیپلز پارٹی کا ورکر بھی اور نون لیگ کا ورکر بھی, ان کو پیپلز پارٹی سے اختلاف ہے, پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے اختلاف ہے. تو وہ جب اختلاف آلریڈی ہے اس کو دبایا جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی پھر چیزیں ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں, اختلافی باتیں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ذمہ داران ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے. اس سے گو ہمیں نقصان ہوا, لیکن ملک کا نقصان نہیں ہوا. ملک جو ہے وہ کم از کم بحالی کی طرف چل پڑا ہے. تو یہ سسٹم کم از کم 5 سال ضرور چلے,
کہ یہ ملک بہتری کی طرف چلا جائے. پھر سیاست ہوتی رہے گی, پھر ووٹس بھی پڑتے رہیں گے, سارا کچھ ہوتا رہے گا, لیکن سب سے مقدم جو ہے وہ ملک ہے. آپ کہتے ہیں کہ پارٹیز جو بھی اقتدار میں اس کو وقت ٹائم پورا ملنا چاہیے, ٹینور جو اس کا. بالکل صحیح. اسی میں ٹینور, جمہوریت نام ہی اسی کا ہے کہ جو ٹینور ہے وہ مکمل ملنا چاہیے. جب بھی اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ڈکٹیٹر آ جاتے جی. تھے 15 مہینے بعد, 18 مہینے بعد, 22 مہینے بعد. اب پچھلے جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے, اور اس کا کریڈٹ میں صدر پاکستان جی بالکل جناب آصف علی زرداری صاحب کو دیتا ہوں بالکل ایسی. کہ وہ 8 سے 13 میں جو ترامیم ہوئی, اور خاص کر 18ویں ترمیم کے بعد وہ ڈکٹیٹرشپ تو نہ آ سکی, لیکن یہ ہے کہ 5 سال کے ٹینور چلتے رہے, اور اسی طرح اگر 2-3 ٹینور اور چلے تو انشاءاللہ چیزیں کافی. غالباً ٹینور بھی وہی 8 سے 13 والا ہی پورا ہوا تھا, 5 سال. نہیں, میرا خیال ہے سارے ہی پورے ہوئے ہیں. 8 سے 13 ہوا ہے, 13 سے 18 ہوا ہے, 18 سے 24 ہوا ہے. لیکن اس میں بہترین اقدامات جو سامنے آئے پاکستان کے لیے وہ کافی بہتر تھے. جس طرح آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی, یہ بہت بڑا بینیفٹ تھا. وہ تو دیکھیں نا, وہ ایک مانگے تانے کی حکومت تھی, اور کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی. لیکن وہ پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب کے ویژن, ان کی وہ سوچ, اس کے مطابق انہوں نے تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلے, اور جو کوئی توقع نہیں کر رہا تھا 5 سال اللہ کے فضل و کرم سے بڑے سموتھلی وہ چلے, اور اس میں سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوا. سندھ اور پنجاب کا موازنہ کیسے کرتے ہیں آپ کارکردگی کے لحاظ سے؟ دیکھیں, موازنے کی ضرورت نہیں ہے, مقابلے کی ضرورت ہے. سندھ اور پنجاب آپس میں مقابلہ کریں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس میں بھرپور جو ہے وہ محنت کی ضرورت ہے, سندھ کو بھی اور پنجاب کو بھی. اور میں یہ کہوں کہ پنجاب جو ہے وہ پورا ٹھیک ہو گیا, اور میں یہ کہوں کہ سندھ سارا ٹھیک ہو گیا, تو اس طرح کی بات نہیں ہے. اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے, لوگوں کو جو توقعات ہیں ان پہ پورا اترنے کے لیے دن رات کام کرنے. عوام تو بھی پریشان ہے, سندھ کی بھی اور پنجاب کی بھی. بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, ضرور پریشان ہے, لیکن بہت کچھ ہوا بھی ہے, بہت کچھ ہونا باقی بھی ہے. کے پی کے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہ بھی جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے, پی ٹی آئی کے ایک لمبے عرصے سے ہے. جی. تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, میں ابھی پشاور میں بھی گیا تھا, وہاں پہ بھی میں نے ان کو مشورہ دیا کہ کے پی کے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے آپ پہ, جو مرضی ہے وزیر اعلیٰ لائیں, آپ نے بانی کی ضرور بات کریں, ضرور اپنی سیاست کریں, لیکن ان لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی ذمہ داری آپ پہ ہے, وہ آپ نے پرائم منسٹر اور باقی گورنمنٹ سے لے کے آنے ہیں. صرف لڑائی سے بات نہیں بنے گی, جہاں پہ سٹینڈ لینا پڑتا ہے آپ کی پارٹی کے لیے ضرور لیں, لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کا صوبہ متاثر ہو, کیونکہ آخر وہ لوگ جو ہیں وہ مشکل میں ہیں, ان کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور ایک چیف منسٹر جو ہے وہ پارٹی کا ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ پاکستان کا بھی ہوتا ہے, وہ صوبے کا بھی. لیکن جو سی ایم ہے سہیل افریدی صاحب, وہ تو کہتے ہیں کہ سب کچھ بعد میں, پہلے بانی کی رہائی پھر صوبے کی طرف دیکھیں گے. تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں, بانی کی رہائی تو پتہ نہیں کب ہوگی, ضرور اس کے لیے کوشش کریں, لیکن عوام بیچاری کو نہ مارے اور عوام کی طرف توجہ دیں. دونوں محاذوں پہ لڑائی کرتے رہیں, بانی کو بھی رہا کرانے کی کوشش کریں, اور عوام بیچارے جو پھنسی ہیں ان کی بھوک کو ختم کرنے کی بھی کوشش کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جو ابھی تک کابینہ نہیں بنی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بانی سے ملوں گا, ملاقات کے بعد جو ہے کابینہ تشکیل دی جائے گی, تو صوبہ کیسے چلے گا جب کابینہ ہی تشکیل نہیں دی گئی؟ دیکھیں, کابینہ ایک مین چیز ہے, اور اس کے لیے اگر وہ بانی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اور میں تو اپنی گورنمنٹ کو بھی کہتا ہوں, اس دن بھی کہا, آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کہ اگر وہ بانی کو مل لیں گے کوئی قیامت نہیں آئے گی, کوئی آسمان بھی نہیں گرے گا, اور کوئی ایسا بلاسٹ بھی نہیں ہوگا جس سے, اور ان کے ملنے سے کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے کوئی ہمیں خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا تھریٹ ہے. ان کو ملنے دیں, وہ بنائیں کابینہ جو انہوں نے بنانی ہے. اگر ان کی یہ ضد ہے کہ بانی سے مل کے ہی بنانی ہے تو بانی سے مل کے بنا لیں, لیکن کابینہ بنائیں, اپنے صوبے کو چلائیں اور سسٹم کو چلائیں. تو کیوں نہیں ملاقات کیوں نہیں ہو رہی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کل رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے منڈے کو ملاقات ہو جائے گی, تو سمجھتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی, کابینہ بن جائے گی, تو معاملہ تھوڑا سا آگے کی طرف چل پڑے گا. دیکھیں, چیف منسٹر ہیں, صوبے کے نمائندے ہیں, اور ہر بات بانی سے پوچھ کے کریں گے تو وہ تو پھر کیسے چلے؟ بالکل ایسے ہی. کم از کم کوئی وہ ان پہ آپ ذمہ داری ہے, خود ایک پولیٹیکل پروسیس سے گزر کے آئے ہیں, اپنے فیصلے خود کریں. کسی جگہ پر بانی سے مشورے کی ضرورت ہے تو وہ کر لیں, لیکن اب ہر بات میں
جو ہے چائے کا کپ بھی پینا ہے تو وہ بانی سے پوچھ کے پینا ہے, اور اگر واش روم بھی جانا ہے تو بانی سے پوچھ کے جانا ہے, تو پھر تو سسٹم نہیں چلے گا. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ صرف 1% کے ساتھ چل رہی ہے, باقی تو اس کا مطلب کوئی نہ چلانے والا ہے نہ آپ کو کوئی بتانے والا ہے؟ نہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, باقی تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں, ایک بانی ہی بانی ہے, اور بانی ہے تو پی ٹی آئی ہے, بانی نہیں ہے تو پی ٹی آئی کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا جو ایم پی ایز ایم این ایز بنے ہوئے, میرے لیے بہت قابل احترام ہے سارے, میں کسی کے انسلٹ نہیں کر رہا, میرے سے بہت اچھے ہیں, سارے بہت اچھے ہیں, لیکن نئے نئے لوگ دیکھیں نا وہ اسمبلیوں میں آ گئے جی, اسی لیے معیار تھوڑا کم ہو گیا, اسی لیے وہ گالم گلوچ اور اس طرح چیزیں جانا شروع ہو گئی. تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ بانی کا ٹکٹ تھا اور وہ لوگ اسمبلی میں آ گئے. تو بانی کے بعد تو پی ٹی آئی نہیں ہے, پی ٹی آئی فارغ ہے, پی ٹی آئی اس وقت تک کی ہے جب تک بانی ہے. آپ کے لوگ جو ادھر گئے ہیں نون لیگ سے ادھر گئے ہیں, تو آپ لوگ اگر واپسی کا راستے کھلے آپ کی طرف سے؟ دیکھیے ہر ایک کا ایک اپنا سٹیٹس ہے کہ وہ کس وجہ سے گیا ہے, اور کیا کسی کے ساتھ شاید کوئی ہماری طرف سے ایسی کوتاہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ گیا, یا ایک وہ ہے کہ جو ہر آنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں, جو اقتدار کا مزہ جو ہے وہ زیادہ محسوس کر رہے ہیں, انہیں اس میں زیادہ لذت ہوتی ہے, اپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے, اور جنہوں نے منسٹریاں بھی لی, جن کو عزت بھی ملی, جنہوں نے ادھر انجوائے بھی کیا, اور بغیر کسی وجہ سے یہ دیکھا کہ پارٹی مشکل صورتحال ہے میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے, تو ان کے لیے تو میرا خیال ہے پارٹی میں گنجائش نہیں ہے. لیکن کیس ٹو کیس ہے, اور قیادت جو ہے وہ کیس ٹو کیس ہی دیکھتی ہے کہ کس کو جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں اور کس کو نہیں لے سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں وفاداریاں, جو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ آپ کو تقریباً 28 سے 30 سال ہو گئے سیاست میں, آپ ڈے فرسٹ سے جس کے ساتھ چلے آج تک اسی کے ساتھ ہیں, اچھے برے حالات بھی آئے ہیں, پارٹیوں کی پکڑ دھکڑ بھی ہوئی ہے, سارے معاملات آپ نے دیکھی ہیں, خزاں بہار سب کچھ دیکھا ہے, کیوں لوگ چھوڑ جاتے ہیں؟ ایک تو پریشر برداشت نہیں کر سکتے, ایک ذاتی مفادات ہوتے ہیں کہ ہم ایم این اے ایم پی اے بنیں گے تو کچھ مار دھاڑ کر لیں گے, کچھ کام وام کرا لیں گے, کچھ ٹھیکوں سے جو ہے کمیشن لے لیں گے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہوتا ہے. اپوزیشن میں بیٹھنے سے تو وہ نہیں ملتی, اپوزیشن سے بیٹھنے تو گھر سے لے کے آنا پڑتا ہے اور وہی لگانے پڑتے ہیں. تو وفاداری جو ہے اصل میں عزت اسی میں ہوتی ہے. جو عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں وہ تو وفاداری میں بیٹھتے ہیں, اپنے ضمیر سے ہٹ کے سودا نہیں کرتے اور اپنی بات پہ سٹینڈ کرتے ہیں. لیکن جن کے مفادات اور ہوتے ہیں وہ پھر پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اب پارٹیاں بدلنے والوں کو پسند نہیں کرتی, کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ جو وفاداریاں جنہوں نے چینج کی, پی ٹی آئی سے نون یا پیس پارٹی میں آئے, 90% وہ بھی آ رہے, اور جو نون لیگ کو چھوڑ کے یا پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گئے, حالانکہ ایک ان کی ویو بھی تھی سارا کچھ, وہ بھی آ رہے. آپ چیک کر لیں کہ 90% لوگ آ رہے ہیں, لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا. تو عزت اسی میں ہوتی ہے کہ آپ اپنی نظریات کے ساتھ اور اپنے موشنوں کے ساتھ سٹینڈ کریں. سیاسی پارٹیوں پہ پابندی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی لگ چکی ہیں, نون لیگ پہ بھی لگ چکی ہیں, اب بھی کئی سیاسی پارٹیوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں, اس کے حوالے سے کیا؟ دیکھیے سیاست میں جو تشدد ہے نا اور جنونیت ہے اس کو آپ پروموٹ نہیں کر سکتے. ابھی دنیا گلوبل ولیج ہے, اور جو دنیا کے حالات ہیں اس میں آپ جنونیت کو لے کے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے, اور آپ کا ملک جو ہے وہ ان سارے چیلنجز کو فیس نہیں کر سکتا. تو سیاست اور سیاسی پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے اور جمہوری پارٹی جو ہے اس میں تو کوئی بھی پابندی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو شدت پسندی اور جمہوریت اور ایک مذہبی انتہا پسندی کو لے کر لوگوں کے دماغوں سے کھیلا جائے اور اس سے پھر جو ہے وہ ملک کا نقصان ہو, تو اس کو تو پھر ظاہر ہے دیکھنا پڑتا ہے, اور اس میں سارے ادارے اس میں انوالو ہوتے ہیں, وہ ساروں کی جو ہے وہ ان پٹ ہوتی ہے, اس کے بعد ہی فیصلے کیے جاتے ہیں. پنجاب حکومت نے کچھ آؤٹ آف دا وے جا کے ادارے بنائے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جس طرح سی سی ڈی کام کر رہا ہے اور اس طرح کے ادارے, آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے مفاد میں؟ دیکھیں سی سی ڈی جو ہے وہ میرے ذاتی خیال میں اچھا کام کر رہا ہے, اور اس سے آج تک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق میرے پاس کوئی ایسا کیس نہیں آیا جس میں کسی بے گناہ سے زیادتی ہوئی ہو. سی سی ڈی ایک بالکل ہی فری ہینڈ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا, لیکن
یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے، اور 10 قتل کر کے لوگ بری ہو کے جو ہے وہ آتے ایسے ہی ہیں، اور ایسے بھی ڈکیتیوں میں جو ریپ کرتے ہیں اور بہت ایک حد سے گزر جاتے ہیں جو قابل معافی نہیں ہوتے. تو سی سی ڈی میرے حساب سے ان کے کام کی وجہ سے پنجاب میں جرائم جو ہے وہ نیچے آئے ہیں، اور ادارے جو ہے وہ بننے چاہیے. جہاں پہ کمی بیشی ہے، جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ادارے موجود ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے یا 3 ایک علیحدہ بنانا ہے، تو سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اس میں بنا کے تو چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش جو ہے وہ ایک اچھی کوشش ہے اور اس میں کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو سی سی ڈی بنی ہے یہ مابرائے عدالت جو قتل کی جا رہے ہیں، عدلیہ کی کام ٹھیک نہیں کیا گیا یا ہماری پولیس فورس کی نااہلی شامل ہے اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عدلیہ نے تو کبھی بھی اپنا کام ٹھیک نہیں کیا، اور پاکستان میں جو مارشل لا لگے، جو ڈکٹیٹرز نے نہیں مانگا اور ان کو دے دیا گیا، تو یہ ججز کو ان کو ہم اپریشیٹ تو نہیں کر سکتے. اور پاکستان کے موسنوں کو جنہوں نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا، آج دیکھیں نا آپ پاکستان کی عوام سے پوچھے تو 99% عوام کہے گی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تو بہت ایک عظیم لیڈر تھے. ایسے ہی اور ان کے 5.25 سال میں اس ملک کے لیے جو کچھ ہوا وہ میرا خیال ہے تاریخ میں کبھی نہیں، ایسے ہی وہ ہم 30-50 سال میں بھی نہیں کر سکتے. کوئی پارٹی بھی ان کو برا نہیں کہتی، پارٹی بھی سب کوئی برا اپریشیٹ نہیں، کرتے ہیں سارے کہ کہتے ان ہیں، جیسا سارے. لیڈر واقعی کوئی نہیں تو تھا. اسی عدلیہ نے ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیے، بعد میں معافیا مانگتے رہے، بعد میں کہا ہم یہ تھا وہ تھا. تو جس ملک میں اگر انصاف کی یہ حالت، تو دیکھیں بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے دوں. چیف جسٹس صاحبان یہاں پہ جو ہے وہ شہنشاہ بنے رہے اور بادشاہ بنے رہے، اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہے وہی قانون ہوتے تھے. نہ کوئی آئین کا اور نہ کوئی قانون کا وہاں پہ جو ہے ہمیں شک بتائی جاتی تھی کہ یہ فیصلہ فلاں سے، وہ کہہ دیتے تھے کہ ہاں یہ فلانا کیوں ہے تو بس وہی ہے. مرضی کے مطابق فیصلے کیے گئے. مرضی کے مطابق کیے گئے. اور اگر چیف جسٹس کے داماد کو آپ نے نوکری نہیں دی تو آپ امریکہ سے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں، کروڑوں ڈالر لے کے آئے ہیں، لاکھوں ڈالر آپ نے انویسٹ کیے ہیں، تو چیف جسٹس صاحب خود آ جائیں گے آپ کے دروازے پہ اور کہیں گے یہ کیا تم، اور آپ کو ایسا بےعزت کریں گے. آپ کہیں گے کہ میں اس ملک میں کیوں کام کروں، مجھے تو امریکہ میں اتنی عزت تھی اور وجہ کیا تھی کہ مجھے نوکری نہیں دی مجھے. تو جب چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ خود سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ ایس ایچ او، تو میں اسے نہیں کہوں گا، میں ایس ایچ او سے بھی نیچے تفتیشی افسر بن جائے، ایک ایس آئی رینک کا بن جائے اور خود جا کے ہاسپٹل کے دروازے توڑنا شروع کر دے، تو اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ جی عدلیہ کی تاریخ جو ہے وہ پاکستان میں بڑی سنہری ہے. عدلیہ کی تاریخ بڑی بھیانک ہے پاکستان میں، اور عدلیہ کی فیصلوں کی وجہ سے اس ملک کا بہت بڑا نقصان. کچھ لوگ ذرائع اس طرح بھی کہتے ہیں، جس طرح مسلم لیگ نون میں پارٹیاں ہیں، نون لیگ میں بھی کہا جاتا ہے، شین اور نون کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی اور جو شریک چیئرمین ہے ان کی بھی آپس میں کافی سارے باتوں پہ اختلافات پائے جاتے ہیں. دیکھیں اختلافات تو جمہوریت ہے، میرے بھی کئی دفعہ پائے جاتے ہیں، ہمارے بھی بلاول بھٹو صاحب سے اختلاف ہو جاتا ہے، ہمارا بھی پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب سے اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ ہم اختلاف بڑے تکڑے طریقے سے اور منہ پہ کرتے ہیں، اور وہ اتنے عظیم لوگ ہیں، وہ اس کو سنتے ہیں اور وہ ہنس کے ہمیں کئی دفعہ، مجھے پریزیڈنٹ نے کہا کہ اچھا چل ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر میں کیا کروں. یعنی اپنی غلطی تسلیم، بڑے ہونے کے باوجود اپنی غلطی وہ تسلیم سنتے ہیں، اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو کون ہے. میں نے 8 سے 13 جب ایم این اے منسٹر تھا، میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے تو میں نے کئی دفعہ اتنی سخت باتیں کی. میں کسی دوسری پارٹی میں ہوتا تو وہ مجھے کہتے کہ تو کھڑا ہو جا، اور اگر تو اتنا فن خان ہے تو ہمارا ٹکٹ واپس کر، استعفیٰ دے، دوبارہ لڑ کے آ جا. میری سخت سے سخت باتیں انہوں نے برداشت کی اور بہت کھلے دل سے اس پہ بات چیت کی. تو جمہوریت ہے، اس میں اختلاف رائے ہو سکتی ہے. باقی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب والد ہیں، بلاول بھٹو زرداری ان کے بیٹے ہیں. تو ایک والد جس کا ایک بیٹا ہو اور جس کی نسل کے ساتھ ایک بھیانک جو ہے خواب کی طرح ہو جو کچھ ہوا، کہ اس شہید ذوالفقار علی بھٹو جو اس ملک کا موسن تھا اس کو پھانسی کے پھندے پہ ہم نے لٹکایا، اس کی بیٹی جو اس ملک کی موسن تھی، جو ایک عظیم لیڈر تھی، اس کے سر میں گولی ہم نے ماری یہاں پہ، اس کے 2 بیٹوں کو ہم نے مروایا، اس کی پوری نسل کو ہم نے ختم کر دیا. تو آپ خود سوچیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی جگہ میں اور آپ ہوں
اور ایک ہمارا بیٹا ہو تو ہم یہ تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی دلیری ہے، ان کے لیڈر ہیں، ان کا بڑا بانا ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سیاست میں اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے اور اپنی والدہ اور نانا کی لیگیسی کے لیے ان کو سیاست میں جو ہے وہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کریں، ورنہ کوئی باپ جس کا ایک بیٹا اور اس طرح کے اس کے ساتھ ہوا ہو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا ایک بیٹا جو ہے اس کو میں خدا نخواستہ سیکورٹی رسک بنا دوں۔ جب آپ منسٹر تھے تو آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا کہ آؤٹ آف دا وے کام کے لیے جتنی مرضی بڑی سفارش کروا لی جاتی تھی آپ وہ کام نہیں کرتے تھے۔ نہیں دیکھیں، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو میں نے جواب دینا ہے، جو تھوڑی بہت طاقت مالک نے مجھے دی ہے اس کا مالک میرے سے پوچھے گا بھی۔ میں یہ آپ یقین کر لیں کہ میں جو مرضی کہہ دے، آپ کا حق دوسرے کو، دوسرے کا آپ کو کسی صورت میں نہیں دیتا، کسی کے ساتھ ظلم میرے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، اور ایک مجھے پتہ ہو کہ یہ سراسر ناجائز ہو رہا ہے تو جو مرضی ہو جائے، میں جو مرضی سفارش، ایک سائڈ پہ آپ سے پورا پاکستان ہو، دوسری سائڈ پہ بالکل ایک چھوٹا سا غریب بندہ ہو جس کا اپنا ووٹ بھی نہ ہو، یقین کریں میرا فیصلہ اس غریب کے حق۔ آپ کے کولیگ بھی اس بات سے ناراض تھے آپ سے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، خود ہی پھر راضی ہو جاتے ہیں، بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں بات یہ ہے نا جی کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ کسی وجہ سے نہیں کر رہے، اللہ اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر کیا ناراضگی کا ڈر، کیا ڈرنے کا راز، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ادھر سے معاملات لائن سیدھی ہو تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ آپ لوگ بلاول کو وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں، نون لیگ والے مریم کو بنوانا چاہتے ہیں، عوام کے بارے میں کب سوچے گی سیاسی پارٹی؟ دیکھیں عوام کے بارے میں سوچیں گے تو پرائم منسٹر بنیں گے، عوام ووٹ دیں گے تو پرائم منسٹر بنیں گے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کا تاریخ ہے، پیپلز پارٹی نے تو سوچے ہی عوام کے لیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پہ کیوں لٹکایا گیا؟ اس میں بہت ساری وجوہات تھی، جی بالکل بہت ساری، لیکن اس میں یہ بھی وجوہات تھی کہ انہوں نے مظاہرے کو، انہوں نے غریب مزدور کو، حقوق دیے ان کے ان ساتھ، کو طاقت دی۔ بالکل ایسے ہی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو کیوں گولی ماری گئی، کیوں شہید کیا گیا؟ کہ انہوں نے پسے ہوئے طبقوں کی بات کی، ان کے لیے وہ کھڑی ہوئی۔ آج بلاول بھٹو زرداری انہی ہاریوں کے لیے، انہیں مزدوروں کے لیے، انہیں کسانوں کے لیے، آج بھی آپ دیکھیں جب بھی کہیں پہ مزدور کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہاری کے ساتھ، کسان کے ساتھ، تو بولتی صرف پیپلز پارٹی ہے۔ ریٹ بھی آپ لوگوں نے ابھی ڈیسنٹلی بڑھوایا ہے سارا۔ جی بالکل، اور چلیں گورنمنٹ کی مہربانی ہے، انہوں نے 3500 کچھ کر لوگوں دیا۔ نے تو آپ پہ الزام لگایا جی سردار صاحب کی زمینیں زیادہ، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں گندم کا سردار ریٹ صاحب بڑھاؤ۔ کی زمینیں تو بالکل ہیں لیکن وہ برانی زمینیں ہیں۔ سردار صاحب تو آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو کوئی چیز ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ برانی گندم کے زمینوں ریٹ میں بڑھنے کیا سے ہوتا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہے؟ دیکھیں مجھے کیا فائدہ ہوگا، 10 لاکھ کا ہو جائے گا، 20 لاکھ کا ہو جائے گا، 30 لاکھ کا ہو جائے گا، اب 30 لاکھ کی کیا ویلیو ہے؟ بالکل ایسے۔ برانی زمینیں ڈھیر ہیں لیکن وہاں پہ ہوتا ہوا کچھ نہیں ہے۔ ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، ہم ان کو دیں، آپ کی طرح پیسے لیں اور اپنا کوئی اور بزنس کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فائدہ ہوا ہے کہ یہ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کیونکہ آپ کسانوں کے لیے آپ بڑی آواز اٹھاتے ہیں، بار لوگ جو ہیں، جو ابھی ایسوسی ایشن تھی ایک کسانوں کی، وہ ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا جی کہ ہم گورنر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا ریٹ بڑھوائیں، یعنی کہ ان کو امید ہے آپ سے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ملک کا فائدہ ہے اور دوسرا زرعی صوبہ ہے۔ یہ بھی تو دیکھیں نا، بڑا باعث شرمندگی ہے نا، اس میں ہم سارے شامل ہیں نا کہ زرعی ملک ہے، اور مجھے پتہ لگا کہ 90% دالیں جو ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں۔ زرعی ملک ہے اور ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمیں چینی امپورٹ کرنا پڑتی ہے۔ کئی دفعہ ہماری پالیسی ایسی، ہم پہلے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پھر امپورٹ کرتے تو ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں نا، اور کون ذمہ دار ہے؟ احتساب کون کرے جو گا؟ طاقتور سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم احتساب آپ نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے۔ عوام تو کہہ کے تھک گئی ہے، کہنے عوام سے کو کچھ تو نہیں بولنے ہوتا۔ کے حقوق نہیں دیے جاتے، میڈیا کو بولنے کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ نہیں میڈیا کو کیوں نہیں؟ ابھی میرے نہیں ساتھ آپ حقوق ہے۔ بول رہے ہیں اور میں نے آپ ایمانداری سے بتائیں، اور میں پورے میڈیا سے کو بالکل یہ آپ کو گواہ بنا کے پوری میڈیا سے کہہ رہا ہوں، تمام ٹی وی چینل سے، کہ یہ 1.25 مہینے میں میرے انٹرویوز آپ نے کیے، میری پریس کانفرنس میں آئے، آپ کے نمائندے آئے، انہوں نے سوالات کیے، کوئی ایک، میں بالکل یہ اوپن کہہ رہا ہوں، کوئی ایک کھڑا ہو کے کہہ دے
کہ ہمیں گورنر نے یہ کہا کہ تم نے میرے سے فلاں فلاں سوال پوچھنے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں اور فلاں سوال نہیں پوچھنے. بالکل ایسی ہے. تو پھر آپ خود نہ بولیں تو اس کا علاج میرے پاس ہم نہیں تو ہے. بول رہے ہیں نا, پھر ہماری آواز بند کر دی جاتی ہے. دیکھیں چینی کا جو سکینڈل تھا اس میں آپ نے 7.65 میٹرک ٹن چینی جو تھی وہ باہر بھجوائی, حالانکہ تجزیہ کار ادارے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہ بھجوائیں. پھر آپ نے 7.50 میٹرک ٹن واپس خریدتے ہیں, جتنی آپ نے بھیجی اتنی خرید. اربوں روپے کا جو عوامی نقصان ہے اس کا ذمہ دار, اس کا احتساب کون کرے گا؟ دیکھیں نا ابھی بھی ایسے ہی ہوگا نا. ابھی گندم جو ہے وہ 2100 پہ اس کو کھینچی رکھا رہا. جی بالکل, جو ہمارا کسان ہے اس کو تو 2100 ملا, ایسی ہے. تو ابھی مارکیٹ میں 3800 ریٹ ہے. جی 3500 گورنمنٹ نے کیا ہے, مارکیٹ میں گندم بیک رہی ہے 3800 سے 4000 کے درمیان. 3800 سے 4000. جی, اور اگلے سال اگر آپ یہ 3500 نہ کرتے رہے, اگلے سال آپ کے پاس گندم نہیں ہونی تھی اور آپ کے پاس ڈالرز بھی نہیں ہے. آپ نے ڈالرز میں پھر وہاں سے خریدنی تھی گندم, اور پھر آپ کے ڈالر نے اڑان پکڑنی تھی, پھر آپ نے رونا یہ تھا. چینی والا ہی کام ہونا تھا. تو یہ چینی سے بڑھ کے ہونا تھا. دیکھیں چینی تو آپ نے جانی ہے, ڈالنی ہے چائے میں, کیک میں ڈالنی ہے, مٹھائی میں ڈالنی ہے, حلوہ پکانا ہے, ہم دیہاتی لوگوں نے اس میں ڈالنی ہے. تو گندم تو آپ نے 3 ٹائم کھانی ہے, اور جو ہم دیہات والے ہیں ہم تو دن میں 9 روٹیاں کھاتے ہیں, 3 صبح, مزدور نے بھی 3 کھانی ہے اور دوپہر افسر نے بھی 3 کھانی شام ہے. کو. مزدور سے لے کے ہر بندے نے کھانی ہر ہے. بندے نے کھانی ہے. تو چینی تو آپ سمجھے 20% ہوگا, 85% اس سے زیادہ جو ہے وہ گندم کا ریٹ بڑھے گا, اور زیادہ ڈالر آپ کو دینے پڑیں گے. میرا خیال ہے آپ ختم کر. اچھا بس آخر میں یہ بتائیے گا, جب بلاول بھٹو صاحب وزیر تھے تو بہت ساری باتیں جو ہیں ایوان میں بھی آ کے بتائی جاتی تھی, عوام کو بھی بتائی جاتی تھی. اب تو آپ لوگوں کو, آپ اتحادی بھی ہیں, ایوان کا حصہ بھی ہیں, آپ لوگوں کو بھی نہیں بتائی جاتی. دیکھیں فرق ہے نا, ہمارا رویہ جمہوری ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے, ہمیشہ جمہوریت پہ کھڑی ہوتی ہے. 2008 سے 13 آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی جتنی دفعہ ایوان میں آئے, شاید میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ ریکارڈ ہے. وہ روزانہ ایوان میں آتے تھے, اجلاس کے دوران سب کی بات سنتے تھے, اس کو نوٹ کراتے تھے, اس پہ ایکشن لیتے تھے, بریفنگ بھی دیتے تھے, اور خود آ کے اسمبلی میں کئی دفعہ ان کیمرہ بھی اور وداؤٹ کیمرہ بھی اپنا, اور کیمرے کے ساتھ بھی وہاں پہ بریفنگ جو ہے وہ دی گئی, کئی دفعہ دی گئی. اور اسی طریقے سے آج بھی جب مشکل کوئی ایسی صورت حال ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ اس کو اسمبلی میں لے کے جائے, اور اسمبلی سے اس کو چلا کے آگے لے کے جائے. پیپلز پارٹی نے اپنے 8 سے 13 کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اسمبلی نے اپروو نہ کیا. جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا تھا اسمبلی سے اپروو کرا کے اس کو آگے لے کے جاتے تھے. اسمبلی سے کیونکہ جمہوری طریقہ یہ ہے, جمہوریت ہے, اگر آپ جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو جمہوری طریقے سے. اسمبلی سے سردار صاحب اپروو کروانے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے, عوام نے آپ کو اسمبلی میں بھجوایا ہے ان کا حق ہے, اور وہ سنیں, بتائیں, آگے ان تک پہنچائیں. لیکن وہ غلط کریں, صحیح غلط کریں گے, کل عوام کے پاس جائیں گے, عوام ان کا احتساب کرے گی کہ ہاں یہ آپ نے اسمبلی میں کس طرح آپ نے اوکے کر دیا. صحیح کریں گے, عوام ان کو اپریشیٹ کرے گی. بالکل. آخری سوال یہ صرف بتا دیں کہ سڑکیں اور بسیں بنانے سے ترقی کی ملک راہ پہ گامزن ہوتا ہے صوبہ؟ دیکھیں سڑکیں اور بسیں بھی بڑی ضروری ہے, اچھی بات ہے, لیکن سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ تعلیم کی ہے اور صحت کی ہے. غریب آدمی کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے. پریورٹی جو ہے وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے, ہیلتھ ہونی چاہیے, اور سڑکیں اور بسیں بھی ضرور بنائیں. یہ نہیں میں کہتا کہ سڑکیں اور بسیں نہ ہوں, سستی ٹرانسپورٹ لوگوں کو نہ ملے, کیونکہ لوگ, آپ کو خود پتہ ہے کہ جس طرح ہماری عام پبلک جو ذرائع آمدنی ہے اس سے گزارا بڑا مشکل ہے, اور اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. لیکن ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے, اس چیز کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ہیلتھ کارڈ بند کر دیا گیا, آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ بند کر دیا گیا, اس کے بارے میں بتا دیں بس عوام کو, کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ایک اچھا پروگرام تھا, کافی لوگ اس سے فیسیلیٹیٹ ہوئے. اصولی طور پہ تو دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں اتنے ہیں, اور ہم کہتے ہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے. لوگ ٹیکس کیوں دیں؟ اگر لوگ ٹیکس دیں تو ان کو کچھ نظر بھی آئے نا کہ یہ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ کہاں پہ لگ رہا ہے. بالکل. ایک اسلامی طریقہ بھی یہ ہے
اور ابھی موجودہ جو دنیا جس سائڈ پہ جا رہی ہے اس میں طریقہ بھی یہ ہے، اور بنیاد تو وہی اسلامی طریقہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا وہ طریقہ ہے کہ امیروں سے لے کے غریبوں کو دو، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلو۔ تو اب بات تو یہ ہے نا کہ اگر ٹیکس لیا جا رہا ہے تو وہ ٹیکس ضرور گورنمنٹ بھی اپنے لیے استعمال کرے، لیکن اس میں سے کم از کم کسی غریب کا علاج تو فری ہو جائے، کسی غریب کے بچے کو تعلیم تو فری ہو جائے۔ میرے خیال کے مطابق تو جو ہے نا ہیلتھ کارڈ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن علاج تمام لوگوں کا فری ہونا چاہیے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب جو تکڑے لوگ ہیں وہ تو خود سے ان ہاسپٹل میں نہیں جائیں گے، جی بالکل ایسے ہی، وہ تو جو آپ مرضی کر لیں، لیکن جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، ان کو تو خدا نہ خواستہ مہینے میں کوئی ایک بندہ ان کا بیمار ہو جائے تو وہ ان کا تو سارا نظام درم برہم ہو ہے، اور جاتا ہے، وہ تو بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اب اگلے مہینے ہمارا گزارا کیسے؟ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ تو ویسے میرے حساب سے، اور جو اللہ کے رسول نے اور جو اسلامی طریقہ حکومت ہے اس میں تو ہر غریب آدمی کا علاج بھی فری ہونا چاہیے، اور ہر غریب آدمی کا جو ہے وہ ایجوکیشن بھی فری۔ بے نظیر انکم سپورٹس، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیکھیں نا، ایک پوری دنیا نے اسے مانا، بالکل ایسے، ورلڈ بینک نے، آئی ایم ایف نے، ابھی آئی ایم ایف ہر چیز میں کٹ لگاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کا بجٹ آپ بڑھائیں، نہیں لگا، بالکل صحیح کہہ وہ رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں بڑھائیں، کہ غربت کے خاتمے میں پوری دنیا نے مانا کہ بے نظیر سپورٹ پروگرام سے بہتر پروگرام کوئی نہیں ہے۔ تو بی بی شہید جو ہے وہ پورے پاکستان کی لیڈر تھی، بلکہ وہ پوری دنیا کی انٹرنیشنل لیڈر تھی۔ اس میں سیاست کی وجہ سے اور اس نام کی وجہ سے میرا خیال ہے اس میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے، اور ہم اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن جہاں پہ بی بی شہید کے یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام کے ساتھ کوئی اس طرح کا بغض رکھا جائے گا اور خرابی پیدا کی جائے گی، شاید وہاں سے پھر ہمارے لیے واپس آنا مشکل ہے۔ جی ناظرین، بالکل پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستانیوں کے ساتھ، اور جہاں بھی کسی بھی پاکستان کا کوئی مفاد نظر آتا ہوگا، سیاست کے ذریعے ہو یا کوئی بھی ان کا عوامی نمائندہ ہو، ہمیشہ عوام کے ساتھ ساتھ، پاکستان کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور سردار سلیم حیدر خان صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی وہ پاکستان کی عوام کے لیے ہو، پاکستان کے لیے ہو، ہم وقت پیش اور حاضر ہوں گے۔ پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے گا، ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ، اللہ حافظ۔